بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے صدر پاکستان کو خط لکھا گیا ہے اور یہ 24 گھنٹوں میں دوسرا خط ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے اب الیکشن کمیشن کا واپس آنا، اب یا تو ہماری عدالتیں الیکشن کمیشن کو گھر بھیجیں گی، چیف الیکشن کمشنر کو، یا پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے اور آپ آئین کو پھر بند کر کے رکھ دیں اور اس کی حیثیت ہی ختم کر دیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو صدر پاکستان کو خط لکھا گیا اور اس کے بعد پھر صدر پاکستان نے اصل وجہ بتائی ہے، اور صدر پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی۔ اب صدر پاکستان کل کیا کرنے جا رہے ہیں، صدر پاکستان کے پاس آپشن کون سی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، آج عمران خان کی جانب سے دو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو عمران خان نے آج جو یاسمین راشد ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک قوم سے خطاب بھی کیا اور ایک پریس کانفرنس بھی تھی، کیونکہ یاسمین راشد کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ غلام محمود ڈوگر کے ساتھ تھی۔ غلام محمود ڈوگر ایک ایسا افسر ہے کہ پورا شریف مافیا پورے پاکستان میں وہ غلام محمود ڈوگر کے نام سے کانپ جاتے ہیں۔ غلام محمود ڈوگر کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ابھی تک بلال فاروق کمیانہ ہی سی سی پی لاہور کے عہدے پر براجمان ہے، جبکہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگینسٹ جا کے اب دوبارہ غلام محمود ڈوگر کو اس آڈیو کا سہارا لے کر غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے یا دوبارہ ان کو معطل کرنے کے لیے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے منگل کے روز اجلاس بلا لیا ہے۔ جو الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہ ہو اور سپریم کورٹ میں اور ان کے وکلاء کی جانب سے یہ میڈیا کو بتایا جائے کہ وہ مجاز نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے، تو پھر اس کے بعد اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہ لے، سپریم کورٹ اس معاملے پر خاموشی چپ سادھ لے، تو پھر معاملات اور پھر چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں کہ کہاں سے چلائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے ریکارڈنگز کو تسلیم کیا جو غیر قانونی اقدام ہے، لہذا عسکری ادارے کو جنرل باجوہ کے اس اقدام کی انکوائری اپنے طور پر کرنی چاہیے۔ عمران خان نے معروف کالم نگاروں کے ساتھ ایک ملاقات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف حکومتی سطح پر مہم معاشی چیلنجز اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سمیت تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی بڑی واضح ہے۔ عمران خان نے کہا جیل بھرو تحریک کی تیاریوں اور اہداف پر بھی عمران خان نے کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، پھر بھی مجھے عدالتوں میں متعدد بار بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ خصوصاً ججز کے خلاف گھٹیا مہم شرمناک ہے۔ مسلم لیگ نون عدالتوں پر یلغار کی تاریخ رکھتی ہے، ججوں کی خرید و فروخت جیسی رسم بد کی موجد ہے مسلم لیگ نون۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی فون ٹیپنگ کے ذریعے ججز پر دباؤ ڈالنے اور انہیں آئین کی بالادستی کے لیے کردار ادا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ عدلیہ قوم کی واحد امید ہے، ججز کو کسی دباؤ میں خاطر میں لائے بغیر دستور و قانون کو بالادست بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر آئین کی پامالیوں میں اتحادی حکومت کا کلیدی معاون ہے، ہمارے اتحادیوں کو نشانہ انتقام بنا کر انہیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے، سیاسی امریت کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ لا قانونیت جمہوری اقدار کی پامالی اور معاشی تباہی کے اس شرمناک سلسلے کو قوم کی حمایت اور تائید سے روکیں گے، لہذا جیل بھرو تحریک کا اعلان کر چکا ہوں، حقیقی آزادی کے لیے رضاکارانہ طور پر جیلوں کو بھریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے بغیر استحکام آنا ناممکن ہے، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو غلام بنانے کے لیے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے حکومت تبدیل کی۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور تسلیم کیا کہ نیب ان کے زیر اثر تھا۔ باجوہ کہتے تھے کہ امریکہ خوش نہیں ہے، چنانچہ روس یوکرین تنازع پر حکومتی پالیسیوں سے متضاد بیان داغ دیا، لیکن ہمیں یوکرین اور روس کے معاہدے پر نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا یہی ہماری پالیسی تھی۔ اور ساتھ پھر انہوں نے صدر مملکت کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی کھل کر چیزیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم اتحادی ہیں شیخ رشید، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا جو نظام ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں، اگر جو عارف علوی صدر پاکستان ہے وہ کل الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے یا اگلے دنوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ شیخ رشید کی جانب سے یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہی چاہتی ہے۔ اب صرف جو آئینی پوزیشن ہے صدر پاکستان کی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک معاملہ
اس کے اوپر جو وکلا ہیں اور قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے میں تضاد ہے۔ کچھ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیکشن 57 ہے یہ جنرل الیکشن کی بات ہے، جب اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کر جائیں، جب اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کی طرف جائیں تو وہ 57 اس میں اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ لیکن جو علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، یا ان کے ساتھ جو سینئر وکلا ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، بھلے وہ اسمبلی اپنی میعاد پوری کرے اس کے بعد ہو یا پہلے ہو، الیکشن ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی کام ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں ایوان صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مشاورت میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ صدر پاکستان نے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو۔ پہلے تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی کہ یہ معاملات ہیں اور یا گورنر دے سکتا ہے، تاریخ دے سکتا ہے، یا صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دے سکتا ہے۔ صدر کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے جو ہمارے خلاف الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی آپ خیال کریں۔ آپ کسی عام بندے سے بات نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت سب سے ماوراء ہے۔ آئین سے بھی ماوراء ہو گیا، جب 90 دن میں الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری تھی اور وہ الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے عارف علوی کے دوسرے خط کا جواب دیا جو کہ ایوان صدر کو موصول ہو گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری ایوان صدر کے نام لکھے گئے خط میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل شدہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ گورنر دے سکتا ہے۔ خط میں کہا کہ آئین کے تحت صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر کو خط لکھا گیا جبکہ دونوں گورنرز نے تاحال الیکشن کے لیے تاریخ نہیں دی۔ خط میں کہا کہ دونوں صوبوں میں عام انتخابات سے متعلق مختلف عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں گورنر پنجاب سے مشاورت کا حکم دیا تھا۔ خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن حکام نے گورنر پنجاب سے مشاورت بھی کی، تاہم گورنر نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی۔ خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ہماری ایسی کوئی ذمہ داری، ہم پابند نہیں ہیں آپ کے ساتھ مشاورت کرنے کے یا ایوان صدر میں میٹنگ میں آنے کے، اس کے اوپر ہم کل اجلاس میں فیصلے کریں گے۔ ساتھ انہوں نے صدر مملکت کے آفس کو تمام صورتحال سے آگاہ بھی کیا اور بتایا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا معاملہ عدالتوں میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں آپ اس کو دور ہی رکھیں۔ خط میں کہا کہ افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایوان صدر کو اس مشاورتی عمل میں شامل نہیں کر سکتا۔ صدر ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم معذرت کرتے ہیں، ہم صدر پاکستان کو انتخابات کے معاملے میں انتخابات کے ایشو پر ان سے مشاورت نہیں کر سکتے اور ہم ان کی مشاورت کے پابند نہیں ہیں۔ ایوان صدر کو صوبوں کے انتخابات کی مشاورت شامل کرنے سے متعلق ہم نے کل ایک اجلاس بلایا ہے الیکشن کمیشن کا، تاہم الیکشن کمیشن کا اجلاس کل فیصلہ کریں گے کہ آیا ہمیں ان کے ساتھ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ہم نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس پر کل اجلاس میں بھی فیصلہ، پہلے تو معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ہم نے گورنر نے دینی ہوتی ہے تاریخ، لاہور ہائی کورٹ نے بھی گورنر سے مشاورت کا کہا تھا، ہم نے گورنر سے مشاورت بھی کی ہے، ان کو خطوط بھی لکھے ہیں، گورنرز کی جانب سے کوئی ہمیں رسپانس نہیں دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملات مختلف ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، سب جوڈیس معاملات ہیں، ہم نے بھی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے، گورنر نے بھی اپیل دائر کی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم صدر پاکستان کو اور ایوان صدر کو اس مشاورت میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب اس حد تک کہ جو بندہ کل کہے کہ آپ کو الفاظ بہتر استعمال کرنے چاہیے اور کون وہ کہہ رہا ہے الیکشن کمشنر صدر پاکستان کو کہ آپ کا جو آپ کا دفتر ہے ایوان صدر وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، جو الیکشن کمیشن جس کا کام جو ہے امپائر، جب امپائر نیوٹرل نہیں ہوگا، جو وہ جانبدار ہوگا، غیر جانبدار نہیں ہوگا، تو اس کے بعد تو باقیوں کی تو بات، یہ تو ہیں ہی سیاسی عہدے سے، جو گورنر ہے یا صدر ہے تو یہ سیاسی جماعتوں سے ہی آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو تو بدقسمتی سے میرٹ کے اوپر آنا تھا، لیکن عمران خان کو ایک ایسی انہوں نے ایک تحفہ دے کے گیا جو آج تک گلے پڑا ہوا ہے، اور وہ اب وہ بالکل کلیئر پارٹی بن گئے ہیں، کلیئر فریق بن گئے ہیں۔ اب اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا نا تو اب اس کو بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن بیسیکلی وہ الیکشن کمیشن نہیں، وہ ان کی واقعی بی ٹیم ہے، جو عمران خان کہہ چکے ہیں۔ صدر پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اصل معاملہ، میں اس وجہ سے اس معاملے میں داخل ہوا ہوں کہ یہ
بہانے تلاش کر رہے ہیں اور میں ان کو بہانوں میں نہیں پڑنے دوں گا۔ واضح الفاظ میں عمران خان نے کہا، عارف علوی کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے تھے، اس وجہ سے مجھے اس میں دخل اندازی کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں سوراخ تلاش کرنے کی بجائے اس کی پاسداری کرو، یہ نہ کرو کہ آئین کی شقوں کو کس طرح سائڈ پر رکھ کے الیکشن میں تعطل کا اہتمام کیا جائے۔ شٹ اپ کال دی ہے صدر پاکستان نے کہ آپ آئین میں سوراخ تلاش کرنے کی بجائے آئین کی پاسداری کرو، یہ نہ کرو کہ آئین کی شقوں کو کس طرح سائڈ پر رکھ کر الیکشن میں تعطل کا اہتمام کیا جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کے بجائے معاملہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن گورنر کو کہتا ہے، گورنر الیکشن کمیشن کو کہتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے الیکشن کی تاریخ دینے پر جرمانہ ہو جائے گا، اور یہ ان کا کنڈکٹ ہے جس کی وجہ سے صدر پاکستان نے کہا کہ میں نے خط لکھا ہے۔ اب چونکہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، صدر پاکستان نو ڈاؤٹ سیاسی طور پر جو ان کے فیصلے ہیں، کیونکہ جو حکومت ہے وہ تو ان کو کسی مشاورت میں اور ان چیزوں میں دخل اندازی نہیں ہونے دیتی، لیکن چونکہ وہ بطور سیاسی رہنما بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، تو عمران خان کے ساتھ ان کی مشاورت چلتی رہتی ہے۔ اب الیکشن کی تاریخ اگر صدر پاکستان دے دیتے ہیں تو اس پر الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا کہ وہ الیکشن کے اوپر کام کرے۔ اب جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ دیکھے گی کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جہاں الیکشن کمیشن پہنچ چکا ہے نا، جو نہ سپریم کورٹ جانا چاہتا ہے، نہ صدر کو مشاورت میں شامل کرنا چاہتا ہے، نہ ایوان صدر جانا چاہتا ہے، اور اب صدر کو کہتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ ٹھیک کریں، جس مقام پر لاڈلا پہنچ چکا ہے وہاں یا تو یہ عہدے سے ہٹیں گے۔ اب جو بندہ اس حد تک چلا جائے کہ ایوان صدر میں مشاورت کے لیے جانے کے لیے بھی وہ اجلاس بلائے، غلام محمود ڈوگر کے معاملے پر سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود دوبارہ وہ اجلاس بلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یا تو سپریم کورٹ کو ایک ایکشن لینا پڑے گا، اور جوڈیشل مارشل لا کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ تگڑا قسم کے ایکشن لینا پڑے گا، اس کے بغیر یہ ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی جو صدر پاکستان کو ساری چیزیں کلیئر کی گئی ہیں۔ صدر پاکستان آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ کل اور پرسوں صدر پاکستان تحریک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔